بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ میں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، اپنے باپ دادوں کو اگر وہ کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو تم میں سے ایسا کرے گا گویا کہ اس نے اعمال کو اکارت کر دیے اور وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی محبت ماں باپ سے کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایمان کی محبت ماں باپ بھائی بہن اولاد ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت تمام خاندان والوں سے، تمام دوست احباب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک جگہ اسی کے آگے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادے اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا قبیلہ اور تمہارے وہ مال جو تم نے حاصل کیے اور وہ تجارت تمہاری جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری وہ رہائش گاہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوئیں اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے لیے جہاد کے مقابلے میں، تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ انتظار کے بعد کیا کائے کا انتظار؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ باپ دادے، خاندان، قبیلہ، بیویاں، تجارت، رہائش گاہیں، مکان، عالیشان حویلیاں، یہ ساری کی ساری محبتیں اور ان سے محبتیں اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور ان کی محبت کم ہے اور دین کا درد، دین کی اشاعت کا درد اور وہ محبت آپ کے اندر کم ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ عذاب کا انتظار کرو۔ یہ بات کہی اور آج ہم دیکھیں انہی کی ایسی محبتیں ہیں، ان چیزوں کی ایسی محبتیں ہیں کہ ان کی محبتوں پر دین کو قربان، ان کی محبتوں پر رسول کی باتوں کو قربان، ان کی محبتوں پر شریعت کی بہت سی باتوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ایسا جب ہوگا تو اللہ نے کہا عذاب آئیں گے، عذاب آئیں گے۔ آج جو عذاب آ رہے ہیں، جو ہم رونا رو رہے ہیں عذابوں کا، اس کے اسباب یہ ہیں کہ دین کی محبت، اشاعت دین کی محبت، اللہ اور رسول کی محبت جو ہے مغلوب ہو گئی، اور رشتے ناتے، خاندان، قبیلے، بیوی بچے، حویلیاں، کار بنگلے، گاڑیاں، ان سب کی محبت غالب ہے، اور ان کی محبتوں میں یہ محبتیں اللہ اور رسول کی اور اشاعت حق، اشاعت دین کی دب گئیں۔ یہ سبب بتایا ہے اللہ نے، قرآن ہمیں یہ سبب بتا رہا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو فتربصوا، انتظار کرو تم عذاب کا۔ عذاب کو دور کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اس سے محبت یعنی اس کے دین سے محبت، اس کی دین کی اشاعت سے محبت، یہ کام کو اپنائیں گے عذابات ٹلیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا
کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت کی شان نزول ہم جانتے ہیں، یعنی یہ کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے، نازل ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم انصار کے بارے میں اتری ہے۔ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو ہم بہت ہی توجہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اس میں اپنی خوب کوششیں کرتے تھے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت بڑی توجہ سے اور بڑی سنجیدگی سے ہم لگاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کی نصرتیں آ گئیں اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے تو ہمارے اندر تھوڑی سی سستی آ گئی، یہ سمجھ کر اب تو اللہ کے دین کو غلبہ مل گیا ہے، اب ہم اپنے حسب موقع، حسب سہولت ہم جہاد کے اندر کوششیں کرتے رہیں گے۔ بس اس خیال کا آنا، دین کی اشاعت کے معاملے میں ذرا سی کاہلی کا خیال آنا، یہ آیت اتری کہ خبردار خبردار، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اللہ کے دین کی جو اشاعت میں تمہارا پیسہ لگ رہا ہے، تمہاری جان لگ رہی ہے، یہ کام کرتے رہو گے، تمہارا تحفظ رہے گا، تحفظ تمہارا رہے گا، سیکورٹی رہے گی اور تم غالب رہو گے۔ اور اگر تم نے اس کو پسے پش ڈال دیا تو پھر جو تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں اور ترقیاں جو تمہیں مل رہی ہیں اس پہ فل اسٹاپ ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اشاعت حق میں مسلمانوں کی سیکورٹی اور سیفٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس ابتدا میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ صرف مدینہ تھا، پھر مکہ آیا، پھر پورا حجاز آیا، پھر یمن اور شام آیا، پھر ایران، عراق یہ آئے، پھر معلوم ہوا کہ اتنی سلطنتیں آدھی دنیا آ گئی کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے سلطنتیں تھیں، رومن امپائر اور بیزنٹائن امپائر، روم اور ایران کی سلطنتیں، وہ بھی سب لرزنے لگی۔ کس وجہ سے؟ کیا صرف ان کا مار کاٹ ہی مقصود اور مطلوب تھا؟ نہیں، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی اشاعت، اس دین کو لے کر اٹھے، اس کے پیغام کو عام کیا، شرک کا خاتمہ کیا، توحید کو، ایمان کو عام کیا، اللہ تعالیٰ نے فاتح بنایا اور دنیا کو ان کے لیے مغلوب کر دیا۔ ہمارے اسلاف جس درد اور جس غم اور فکر کو لے کر اٹھے ہیں، ہم بھی اگر اسی میں منہمک ہوں گے، مصروف ہوں گے، تو ہماری تنگیوں کا، ہماری رسوائیوں کا علاج بھی اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج یہ موضوع دعوت اللہ، اشاعت حق کا، یہ ایک کامن موضوع نہیں رہا، یہ ایک مخصوص لوگوں سے بس وابستہ ہو گیا۔ نہیں، یہ عام فکر ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اگر جو ملأ قوم ہیں، جو ہماری قوم کے اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے سلطنتیں اور حکومتیں عطا کی ہیں، جیسے میں نے بتایا 57-58 ملک ہیں، اگر یہ جو ملأ قوم ہے، ریولنگ کلاس ہے، اگر یہ سب کا سب اشاعت حق اور دعوت اللہ کو ایک اپنا اصول بنا لے اور اس کے اندر اپنی دولت کا ایک حصہ صرف کرنے لگے، ابھی دیکھیے پوری دنیا قدموں میں آتی ہے، اس کو کام ہی نہیں سمجھ رہے۔ جب نہیں سمجھ رہے کام تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوف اور ایسی بزدلی ڈال دی ہے کہ اپنے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں، سائے سے ڈر رہے ہیں۔ ایسا ڈرا کے دھمکا کے رکھا ہے امریکہ بہادر نے کہ خبردار، اگر تم نے ہم سے کانٹیکٹ نہیں رکھا تو یہ سب کے سب تم پر حملہ کر دیں گے، تمہیں مار ڈالیں گے۔ دنیا کا سب سے مہلک ہتھیار سپلائی کرنے والا اگر کوئی ملک ہے، 70% مہلک ترین ہتھیار اگر سپلائی کرتا ہے اور بناتا ہے تو وہ اسرائیل ہے، یہود ہے، اسرائیل ہے چھوٹا سا ملک، وہ بھی قبضہ کرا ہوا ملک، کم سے کم 7 ریئیکٹر ہیں اس کے پاس، نیوکلیئر ریئیکٹر، لیکن کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں بیچارے عراق کے پاس ایک بھی ریئیکٹر نہیں، اور
اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اور تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا، دولت حاصل کرنے کے لیے، تیل حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کا جب تک ہمارے یہ جو ہتھیار ہیں اتنے قیمتی، جب تک ان کی پبلسٹی نہیں ہوگی تو خریدے گا کون؟ خریدے گا کون؟ پبلسٹی کے لیے لڑائی جھگڑا ضروری ہے، فساد، لڑائی جھگڑے ضروری ہے۔ جیسے مکہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، جیسی بم بلاسٹ ہوا تو وہ جو ایکسپلوسو میٹر جو ہوتا ہے اس میں، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، وہ مشین، وہ جلدی سے مشین لائی گئی اور دوسرے دن کہا کہ ہم نے 2 بموں کو ناکارہ کر دیا۔ اب معلوم ہوا، جیسی معلوم ہوا کہ ارے یہ تو زبردست چیز ہے، تو انہوں نے کہا ہندوستان کی فلاں 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 اسٹیٹ نے، بھائی ہمارے 10، ہمیں 20، ہمیں 25، 1.25 کروڑ کی قیمت ہے اس کی، ایک اس کی قیمت، وہ ایکسپلوسو مادے کو ڈیٹیکٹ کرنے کی جو مشین ہے 1.25 کروڑ اور 1.5 کروڑ کی قیمت۔ معلوم ہوا کہ جیسے یہ ہوا دنگے فساد اور اس میں وہ مشین کا رول سب سامنے آیا، تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کی وہ مشینیں سپلائی ہو گئیں، بک گئیں۔ اب یہ اگر نہیں ہوتے دنگے فساد اور یہ سب نہیں ہوتا تو وہ بکتی کیسے؟ تو یہ بڑی سازش کے تحت لڑائی جھگڑے کرو اور یہ سب کرو، اور خریدے گا وہی جس کے پاس پیسہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تیل کے جو ممالک ہیں ان کو ایسا ڈرا کے دھمکا کے وہ لڑائی جھگڑے کو رکھا ہے کہ مارنے والے کو بھی ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں اور پٹنے والے کو بھی ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں، دونوں کو، مارنے والے کو اٹیک میں، پٹنے والے کو ڈیفینس میں، اور کاروبار ان کا خوب چل رہا ہے۔ اور پھر ادھر نوبل پرائز بھی دے رہے ہیں امن کا، شانتی کا، اور پھر لڑائی جھگڑے خود ہی کروا رہے ہیں، اور پھر خود ہی جو ہیں میڈیٹر بن کے آ رہے ہیں، ہاں خبردار، کیوں، کیا کر رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کی چال بازیوں سے ہمیں محفوظ ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے جو اصل ہمارا مقصود اور مطلوب تھا، جو اللہ کا دین تھا، وہ دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہماری زندگی کا عنوان نہیں رہا دین۔ اسلام زندگی کا عنوان نہیں ہے۔ ابھی ہماری زندگی کا عنوان کسی کا بزنس ہے، کسی کا زندگی کا عنوان سروس ہے، کسی کے زندگی کا عنوان بہترین جو ہے عہدہ ہے، کسی نے اپنی زندگی کا عنوان کچھ پراپرٹی بنایا ہے، کسی نے اپنے زندگی کا عنوان کچھ بنایا۔ ابھی زندگی کا عنوان ایمان اور دین اور اسلام کہاں ہے؟ ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کا عنوان دین اسلام کو، دین حق کو بنایا تھا، اس لیے اللہ نے پوری دنیا کا عنوان ان کو بنا دیا تھا۔ تو یہ بات بہت اہم بتائی۔ اب اس کے بعد دوسری ایک اہم بات جو ہے توبہ، اس سورت کا نام ہی توبہ ہے۔ اس میں 3 ایسے جو ہیں صحابہ کا واقعہ ہے کہ جو غزوہ تبوک کے اندر اپنی تھوڑی سی بس پس و پیش کی وجہ سے رہ گئے، کیا صبح چلے جائیں گے شام کو چلے جائیں گے، صبح چلے جائیں گے شام کو چلے جائیں گے، رہ گئے۔ اس میں خاص طور سے کعب بن مالک جو ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ذرا نوجوان تھے، بڑے لینڈ لارڈ تھے، ان کے جو ہے کھجوروں کے کئی باغ تھے مدینے کے اندر۔ اور جس زمانے میں یہ غزوہ تبوک ہوا ہے، تبوک کی جنگ ہوئی ہے، یہ وہ جنگ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی آخری جنگ ہے، اور اس کے اندر مسلمان تقریباً 13 سے لے کے 17,000 تک سب کے سب اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ صرف منافق تو رہا ہے، ضعیف رہا ہے، بچہ رہا ہے، عورتیں رہی ہیں، باقی سب نکلے ہیں۔ ایسی جنگ میں یہ شریک نہیں ہو سکے، کس وجہ سے؟ اس وقت ان کے باغ جو تھے کھجور کے پک رہے تھے، کھجوریں پک رہی تھیں، وہ موسم تھا کھجوروں کے پکنے کا۔ تو بس اس کی دیکھ بھال میں یہ سوچا انہوں نے کہ بس اب قافلے والے چلے گئے، میں انشاءاللہ بہت تیزی سے اپنی سواری سے مل جاؤں گا ان سے، کل چلا جاؤں گا۔ دن بھر کام میں رہے، اب کل ہوئی تو پھر معلوم دوسرے دن کا بھی گزر گیا، تیسرے دن بھی گزر گیا، بس آج کل میں خبر ملی کہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آ رہا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے،
کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہم کیا کہیں گے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تینوں کی حاضری ہوئی، ایک کعب بن مالک ہیں، ایک مرارہ بن ربی ہیں، ایک ہلال بن امیہ ہے، 3 صحابہ، ان تینوں کی حاضری ہوئی۔ کعب بن مالک کو خاص طور سے، یہ ذرا نوجوان تھے، اللہ کے نبی نے بلا کر کہا کیوں کعب تمہارے پاس اثاثہ اور اسباب نہیں تھے اتنے کہ تم جنگ میں شرکت کرتے؟ سواری کا اسباب نہیں؟ کہا اللہ کے نبی سب تھا، بالکل تھا، اسباب بھی تھے، وسائل، پھر بس میری سستی کی وجہ سے اللہ کے نبی ایسا سچ بول دیے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کچھ ایسی بات بولوں کہ نبی کے غصے سے بچ جاؤں، لیکن پھر خیال آیا اگر میں جھوٹ بول کر اگر میں بچا تو اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے، یہاں پر جو صحیح بات ہے وہ سامنے آ جائے گی اور پھر میری رسوائی ہوگی۔ نہیں، میں تو آج سچ ہی بولوں گا، آج سچ بولوں گا، سچ بول دیے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا، اور جو 2 ساتھی اور تھے ان کا بھی یہی حال تھا، تو کہا کہ ان سے بات بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اب نبی نے کہہ دیا ہے تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ دونوں بیچارے ذرا عمر والے تھے تو وہ تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن یہ ذرا نوجوان تھے، بازاروں میں بھی آنا جانا، لیکن یہ ہے کہ سگے چچا کا بیٹا جو ان کا بچپن کا دوست ہے وہ بھی بات نہیں کر رہا۔ یہ تھی اطاعت اللہ کے رسول کی، اطاعت کا یہ ماحول تھا۔ کتنے مسلمان تھے، ہاں کتنے مسلمان تھے مدینے کے اندر، بلا مبالغہ ہزاروں تھے، لیکن ان ہزاروں میں سے ایک بھی بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ نبی کی اطاعت، نبی کا حکم۔ وہ کہتے ہیں میں دائیں آ کے نماز پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ مجھے سلام پھیر کے دیکھ لیں، نظر پڑے۔ غرض یہ کہ 15 دن گزر گئے اور بس یہ روتے رہتے تھے کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہے، نبی ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ بس تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا کہ اب جب نبی ناراض، اللہ ناراض، تو میں کیا کروں گا باہر نکل کر، بس قید میں ہی ایسے ہی مر جاؤں گا۔ اسی حال میں بس رونا اللہ سے معافی مانگنا۔ 15 دن ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نے 15 دن سے پہلے اللہ کے نبی نے پوچھا کعب کیا بات ہے؟ کعب نہیں دکھ رہے، آ نہیں رہے۔ ان کا اللہ کے نبی بائیکاٹ جب سے ہوا ہے ان کا تو وہ تو بس گھر میں ہی رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہو کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ جیسے قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں میرے نبی سے جا کر پوچھو کہ علیحدگی سے مراد کیا ہے، کیا نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں یا میں کے پہنچا دوں؟ میرا نبی کیا چاہتا ہے؟ پھر وہ قاصد نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہاں پوچھ رہے ہیں کہ علیحدگی سے مراد کیا ہے آپ کی، بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا میں کے پہنچانا ہے؟ ان کا چھوڑنا نہیں چاہتے، نبی چھڑوانے کے لیے نہیں آتا بلکہ ماں کے پہنچا دو۔ آپ غور کریں، بس میرا رسول راضی ہو جائے، اگر اس قیمت پہ بھی راضی ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دوں اور میرا رسول راضی ہو جائے تو مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے ان کی، جو ہر سال ہم بتاتے ہیں اور ایمان بڑھتا ہے۔ جو الفاظ ہیں قرآن کے اس پہ غور کیجئے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ ان 3 کی طرف متوجہ ہوا، 3 کی توبہ قبول کی، 3 یہی صحابہ، اور پھر ان کی کیفیت بتائی کہ کیسی کیفیت تھی۔ کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ اب یہ بڑے لینڈ لارڈ تھے، ان کے کئی باغ تھے، کھجور کے کئی باغ تھے، مالدار تھے، مدینے کے اندر بہت متمولین میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے مالدار میں۔ ارے رسول اگر بات نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، کیا ہے، مال تو ہے میرے پاس، کیپٹل تو ہے میرے پاس، یہ تو نہیں چھنا،
ذرا سا اطمینان آ سکتا تھا، لیکن سب سے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے، ان کی یہ کیفیت کو بتا رہا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر عکاسی اور تصویر کشی کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا کہ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، جینا محال تھا ان کا، وہ سمجھ رہے تھے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے کہ میرا رسول مجھ سے ناراض ہے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے کہ میرا رسول مجھ سے ناراض ہے۔ آج آپ غور کریں ہمارا حال کیا ہے، ایک رسول نے ذرا سی بات نہیں کری ہے، بات نہیں کر رہے تو ان کو پوری دنیا کی زمین تنگ نظر آ رہی تھی۔ آج ہم رسول کے کتنے احکام کو چھوڑتے ہیں، کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے کتنے احکام کو چھوڑتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ غم ہیں، ہمیں کچھ غم ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام کہ رسول بات نہیں کر رہے تو دنیا میں مزہ نہیں ہے، جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اللہ رسول ہی راضی نہیں ہے تو جی کے کیا کریں گے؟ جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رسول راضی ہو۔ آج ہمارا جینا بھی ایسا جینا ہے، کتنے صبح سے شام تک اللہ کی اور رسول کی ناراضگی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے جینے میں مزہ ہے، جینے میں مزہ ہے۔ صحابہ کرام کا ایسے جینے میں مزہ نہیں بلکہ قضا سمجھتے تھے وہ اپنی۔ یہی کیفیت تھی۔ 15واں دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی توبہ کی بشارت کی آیتیں جب اتری ہیں، قاصد نے جا کر جیسے ہی کہا کہ بشارت لو، خوشخبری لو، تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی، تو اتنے خوش ہوئے ہیں کہ بدن کے جو کپڑے تھے، بدن کے کپڑے وہ اتار کر اپنی قمیص اتار کر دے دی۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرا رسول مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ میری سچائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے نجات دی ہے، میں زندگی میں کبھی بھی اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سچ الصدق ینجی والکذب، یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اتنا پسند کیا ہے ان کی صداقت کو، اتنی صداقت کو کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، و ایمان والوں اللہ سے ڈرو، تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو جیسے یہ سچے ہیں، انہوں نے کیسی سچائی کا ثبوت دیا، ایسے ہی تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں صداقت عطا فرمائے، اور رسول اور اپنی رضا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ جینے میں مزہ دے، کہ ہم اللہ اور رسول کو راضی رکھیں تو ہمیں جینے میں مزہ آئے، اور ان کی ناراضگی کے کام کریں تو ہمیں جینا بالکل ہمیں کچھ مزہ ہی نہیں آئے جینے میں۔ اگر ہے ایسا تو پھر ایمان مکمل ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم صحابہ کرام کی اتباع اور ان کا جو ایمان اور ان کی جو رسول کی محبت اور رسول کی اطاعت تھی، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنۃ مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ۔